سورۃ القصص کی آیت نمبر 22 تا 24 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے قتل کے ارادے کا ذکر تھا، اور پھر ایک ناصح نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ چونکہ راستہ معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اس کے بعد جب چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی اور اس طرف چل پڑے۔ مدین وہ علاقہ تھا جو مدین ابن ابراہیم کی طرف منسوب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی خاندان سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات کروانی تھی، تو ان کا رخ مدین کی طرف ہوا۔ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے قریب دو عورتیں ہیں، وہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی اس وقت پلاتی ہیں جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہٹ جائے، پھر اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو بچا کھچا پانی پلا دیتی ہیں، اور ہم باہر نہیں نکلتی، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جو بھی خیر بھلائی مجھے تو پہنچا رہا ہے، میں اس کا بڑا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا سن لی، ان کے لیے گھر کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کا بھی انتظام کر دیا، نکاح کا بھی انتظام کر دیا، جو بنیادی ضرورتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تنگی اور پریشانی کی حالت میں اس آیت کے حصے کا ورد کرنا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ مجرب ہے پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا احادیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں، احادیث میں مذکور بعض دعائیں ہوتی ہیں، پھر اس میں علماء کے تجربے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر وہ کہہ دیتے ہیں، اور دعا کے ہر وہ کلمات جن میں انسان کی طرف سے عاجزی پائی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف عظمت کی نسبت ہو، تو اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت مل جاتا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے، متوجہ ہوئے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، عسیٰ ربی ان یہدینی، کہ عنقریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا، چلائے گا، سواء السبیل، صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر، کیونکہ راستے کا تو علم نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان برے حالات میں پھنس جائے تو دعا مانگنے کے بعد جو سامنے بہتر صورت آ رہی ہے اس کو اختیار کر لے۔ خاموش بیٹھے رہنا، کمروں میں بند ہو جانا، اپنے آپ کو پریشان کرنا، یہ انسان کو اذیت پہنچانے والا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے 21 نمبر آیت میں گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا کے بعد سفر شروع کر دیا کہ جس طرف بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ لے کر جائیں گے،
کسی انجام تک پہنچیں گے۔ ولما ورد ماء مدین، پھر جب وہ پہنچے مدین کے اس کنویں پر یا چشمے پر جہاں لوگ پانی پلاتے تھے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں لوگوں کی ایک جماعت دیکھی کہ جو جانوروں کو پانی پلا رہے۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، وہاں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں لوگوں سے الگ ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما، تمہارا کیا ماجرا ہے، تمہارا کیا حال ہے۔ خطب کا لفظ حالت، کیفیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ تمہارا کیا قصہ ہے، جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی۔ قالتا، انہوں نے کہا کہ لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے وہ پانی پلا کر اپنے جانوروں کو ہٹ جائیں۔ رعاء راعی کی جمع ہے، رعات رعاء جمع استعمال ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ وہ لوگ جن کا ماضی ایسا ہوگا کہ نہ کپڑے پہننے کے نہ جوتے، وہ لوگ آپس میں عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ کس کی عمارت اونچی ہے۔ چرواہوں کی تو زندگی ایسی گزرتی ہے کہ نہ پاؤں میں جوتا ہے نہ تن پر کپڑا ہے، ان کی آزاد قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ان کو اتنا نواز دیا جائے گا، مالی طور پر اتنا آسودہ ہو جائیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ کس کی عمارت بڑی ہے۔ اور آپ عرب امارات میں جو لوگ بستے ہیں ان کی آج سے 60-70 سال پہلے کی زندگی دیکھ لیں اور ابھی کی زندگی دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو رعاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے جمع کے طور پر، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے کہ کمزور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں، یہ دو عورتیں ہیں کمزور ہیں، پانی نہیں پلا سکتی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ وہ پانی پلانے کے بعد ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، کنویں کے اوپر، اور اس کو 10 بندے بھی نہیں ہلا سکتے تھے، اس لیے جو بچا ہوا پانی سائڈوں پہ ہوتا وہ یہ بچیاں پلاتی اور واپس گھر کو چلی جاتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو اکیلے ہٹایا۔ آگے آ جائے گا کہ ایک لڑکی نے جا کر کہا کہ یہ بندہ امین بھی ہے اور ہے بھی بہت طاقتور۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو ہٹایا، پھر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو کمزوروں کی مدد کرنا یہ عبادت ہے مستقل، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر صحت سے نواز دیں، قوت سے نواز دیں، طاقت سے نواز دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چارپائی چوک میں ڈال کے بندہ لوگوں سے بدماشیاں شروع کر دے۔ طاقت اور قوت اس لیے دی جاتی ہے کہ عبادت میں خرچ ہو، مخلوق کی خدمت میں خرچ ہو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو غسال نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کندھوں کی طرف سے رسیوں کے نشان ہیں۔ جس آدمی کا جسم خوبصورت ہو، گورا رنگ ہو، لال رنگ ہو، تو اگر اس پر کالا نشان پڑ جائے تو وہ نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ بہت خوبصورت آدمی تھے۔ تو غسال نے جب دیکھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو علاقے کی جو بیوہ عورتیں تھیں، بوڑھی عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہمارا پانی بھرتا تھا، آج کل وہ بندہ نہیں آ رہا، اور وہ بندہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تھے، جو رات کو جاتے لوگوں کو پانی بھرتے، خدمت کرتے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ساتھ بوقت ضرورت بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن بقدر ضرورت۔
اور بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت اس کی حد ہے، اس حد کو نہ پھلانگا جائے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کے ساتھ بات کرنے میں احتیاط کی جائے، کیونکہ بات کرتے کرتے آپ ان کی معاونت کریں گے، مدد کرنے کی کوشش کریں گے، پھر کرتے کرتے وہ سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر روک سکتا ہے تو ایک حد میں روک لے، اور گنجائش ہے کہ اس کے ساتھ ضرورت کی بات کر لے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت اس وقت پردے کے احکامات نہیں تھے، لیکن یہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ عورت کے لیے فطرتاً شرم اور حیا اور مردوں سے دور رہنا یہ اس کی فطرت ہے۔ اگر کوئی عورت مردوں سے آزاد گفتگو کرتی ہے، میل جول رکھتی ہے، تو وہ فطرت کے خلاف چل رہی ہے۔ عورت کی فطرت میں، طبیعت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اس میں حیا غالب ہو، مردوں سے بات چیت نہ ہو۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ گھر سے نکلنا وہ ضرورت کے وقت ہو سکتا ہے، جیسے انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی کہ ہمارے والد وہ بوڑھے ہیں، وہ اس کام کو کر نہیں سکتے۔ فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام سائے میں آ گئے۔ فقال، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ربی انی لما انزلت الی من خیر، یا اللہ اے میرے پروردگار، انی فقیر، میں محتاج ہوں، لما انزلت الی من خیر، جو آپ نے مجھے بھلائی پہنچائی۔ خیر کا لفظ یہ مال کے معنی میں بھی آتا ہے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین۔ خیر کا لفظ ہر بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جتنی بھی خیر ہے دنیا میں، بھلائی ہے یا مال ہے یا روزی ہے جو مجھے آپ نے دی ہے، میں اس کا اس وقت بڑا محتاج ہوں۔ فسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سفر کے لیے نکلے تو یہ 8 منزلیں تھیں درمیان میں، جہاں رک رک کر سفر کرتے رہے، اور سوائے پتوں کے اور کچھ نہیں مل رہا تھا راستے میں۔ اسی حالت میں وہاں پہنچے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کی زندگی اس طرح کی ابتلا میں، آزمائش میں گزر رہی ہے۔ تو جب وہاں پہنچے، اس وقت ضرورت تھی گھر کی، ضرورت تھی کھانے کی، ضرورت تھی ایک آسرے کی، نکاح کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ضرورتیں پوری کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو جو شخص پریشانی میں مبتلا ہو، میں نے عرض کیا، تو مجرب یہ ہے کہ اس آیت کا کثرت سے ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی گھر کی، بیوی کی اور کھانے کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔